بٹ صاحب پوچھنا چوہے صاحب کو پوچھنا چاہ رہے چوہے صاحب بٹ صاحب میں آپ کی دوبارہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ مجھے اس کا جواب نہیں دے رہے کہ اس یہ کالے قانون سے حکومت اور اس کے جو بھی لوگ ہیں وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں چوہے صاحب، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ پہلے جو تھوڑا بہت آپ میں مجھ میں ہمت تھی کہ کاما فل سٹاپ تو اپنی مرضی سے ڈال لیتے تھے، تو اب شاید ہمیں وہ ڈالنے سے بھی روک دیا جائے، اس حد تک پابند کرنا چاہ رہی ہے. تو مجھے تو اس سے بڑا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. چلیں بٹ صاحب صدر ہیں پی ایف یو جے کے، اور ہم ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں جو بھی یہ موو کی تحریک چلے گی. اور ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے، اب ظاہر ہے اس شہر کے اندر شہر اقتدار میں 25 سال مجھے بھی ہو گئے آئے ہوئے. ہر جو حکومت ہوتی ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ نہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 2016 میں جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا، ہم نے اس کے اوپر لکھا بھی. اس وقت سارے لوگ یہی کہتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کو، یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی پھر استعمال ہوا. ابھی بھی یہ لوگ ان کو یہی بتانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جس انداز سے آپ نے یہ قانون پاس کیا ہے، کل کو یہ اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا حکومت سوچتی ہے اس حوالے سے، یا نظر ثانی کرتی ہے کہ نہیں. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی سٹوری ہے مذاکرات کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جب رابطہ ہوا، ملاقاتیں شروع ہوئیں، تو امید یہی تھی کہ بات آگے بڑھے گی. لیکن ملاقاتیں ہوئیں لیکن بات آگے نہیں بڑھی. اب بات کیوں نہیں بڑھی اس کے اوپر بات کریں ناظرین. پہلی نشست بڑی اچھی طرح یاد ہے 23 دسمبر کو ہوئی. پورے ملک کے اندر ایک اچھی وائب آئی کہ شکر ہے یہ سیاسی لڑائی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے. دوسری نشست 2 جنوری کو ہوئی. اس کے بعد پھر تیسری نشست جو ہے وہ 16 جنوری کو ناظرین دونوں اطراف بیٹھیں. اور چوتھی نشست جو ہے 28 جنوری گزشتہ دن ہونی تھی، پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ موجود نہیں تھی. اب کیوں موجود نہیں تھی؟ اس سے پہلے وہ بار بار کہہ چکے تھے کہ ہمیں کمیشن چاہیے 9 مئی کے اوپر، 26 نومبر کے اوپر. جب تک اناؤنس نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم بیٹھیں گے نہیں. لیکن حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈز ان رائٹنگ دیا ہے، تو آپ ہم سے ان رائٹنگ رسپانس تو لیں. کل ہم موجود تھے، آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی. رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے سنی. باغے وہ ہیں، دیکھیں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی، 7 ورکنگ ڈیز کا جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا، اور وہ آج پورے ہوئے ہیں. آج ہم گئے تھے وہاں پہ، ہم وہاں پہ موجود تھے جہاں کمیٹی کا اجلاس تھا. یہ بھاگے ہیں وہاں سے. اگر یہ آتے تو ان کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کا ہم جواب بھی دیتے، اور تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی. کوئی اگر کامن پوائنٹ پہ سمجھوتا ہوتا تو وہ اس سے بات آگے بڑھ سکتی تھی. اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس پٹاری تھی، جو جس مٹھائی کی جو ہمارا ٹوکرا تھا، ان کی ضرورت سے زیادہ یا ان کی خواہش سے زیادہ اس کے اندر مٹاز ہوتی، لیکن وہ تو بیٹھے ہی نہیں ہیں. ہم کر سکتے تھے، لیکن وہ بیٹھتے آج تو شاید وہ اپنی توقع سے زیادہ کچھ پا کے چلے جاتے. جو وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے انہیں مل جاتا. وہ بیٹھتے تو صحیح نا، بات تو کرتے. اب تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا نا. ہم تو یہی آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ پتا چلے گا نہ ان کو پتا چلے گا. تینوں میٹنگز کے اندر اور فائنل میٹنگ کے اندر بھی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ سر جی آپ چوتھی میٹنگ سے پہلے ہمیں یہ کمیشن کا اعلان کریں گے تو ہم آئیں گے. یہ نہیں کہا انہوں نے. اگر وہ کہتے تو تیسری میٹنگ کے اعلامیے میں ہم شامل کر لیتے کہ جی یہ شرط ہے ان کی، ہم پوری بھی کر دیتے. ہم کہتے جی کمیشن نہیں بننا، یا کہتے بن جانا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے مختلف بیانات ہیں ان کے پاکستان تحریک انصاف والوں کے شروع دن سے کہ جی پہلے کمیشن بنائیں گے تو ہم چوتھی میٹنگ میں بیٹھیں گے. لیکن کیا میٹنگ کے دوران انہوں نے ایسا نہیں کہا؟ وہ تحریک انصاف والے بتا سکتے ہیں. لیکن بیرسٹر گوہر جب پوچھا گیا کہ جناب اعلیٰ تجھے گئے کدھر، بیٹھ جاتے آپ لے لیتے جواب ان رائٹنگ، تو ان کا جواب سنیے. حکومت اگر چاہتی مخلص ہوتی تو اس میں کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، نہ کوئی یہ بچوں کا ایگزام ہے. آپ 28 تاریخ کا انتظار کریں اور آپ کہیں کہ ہم نے جو جواب تیار کیا ہے یہ آپ کو کمیٹی کے روم میں بھی دیں گے. اگر حکومت کی طرف سے ان کا جواب ہمارے پاس ہو، ادروائز ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ شیئر کرتے پہلے، پھر بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ 28 تاریخ کی جو اجلاس ہے اس میں شرکت کرے کہ نہ کرے. اچھا حسن، یہ ایک اس کے اوپر بحث چلی ہوئی ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے حکومت کی جو اس حوالے سے جو بیانیہ نیریٹو ہے، بھئی اسی تے آئے سی، بیٹھے سی، لفافے چ بند سی لے کے آئے سی
آپ لے لیتے हमसे जवाब, आप बैठे ही नहीं हैं. काउंटर आर्गूमेंट वो ये दे रहे हैं कि जी ठीक है, अगर आप इतने सिंसियर हैं मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के हवाले से, तो अगर आपने हमारी ज़रूरत से ज़्यादा उस लिफाफे के अंदर मौजूद है तो आप वो पब्लिश कर दें, वो सेंटर साहब पढ़ देते और मामला आगे बढ़ते. मोस्ट लाइकली उससे ज़्यादा था. देखिए ना, अब आप जैसे कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ना वो अदलिया कमज़ोर हो चुकी है और पार्लियामेंट मजबूत है, तो पार्लियामेंट ने अपनी इनक्लोज स्पेस वापस ले ली है, तो मुमकिन था कि जी वो कोई पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे देते या पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमीशन बना देते, जो इन्वेस्टिगेशन, जो तहकीकात करानी थी जुडिशल कमीशन से, वो पार्लियामेंट की कमेटी कर लेती. आप देखें, जजेस भी कोई इंक्वायरी या तफ्तीश करने के मास्टर नहीं होते, एक्सपीरियंस नहीं होते, लेकिन वो इंक्वायरी किसके थ्रू कराती हैं? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू, जिनका काम है. तो यही काम जो है वो पार्लियामेंट कर सकता है. ये तो अप्रोच है. आप पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि जी अदलिया जो है वो मजबूत हो ज्यादा? मेरे ख्याल से जो जमहूरी कुव्वतें होती हैं उनको तो पार्लियामेंट को ज्यादा फोकियत देनी चाहिए. तो मेरे ख्याल से इस किस्म का कोई सोल्यूशन था उनके पास, लेकिन अब ये फरार इख्तियार कर चुके हैं, तो सारा का सारा जो वजन है जो फरार होने का या इन मुज़ाकरात की नाकामी का, ये बोझ तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि बानी ने कह दिया, बानी ने ये कर दिया. भाई बानी साहब जो है वो जेल में है, ठीक है, वो जेल में बैठे नहीं है. आपने कंसल्टेशन उनसे जरूर करनी है, लेकिन कुछ डिसीजन तो आपको खुद करने पड़ेंगे ना. सही. चलिए इमरान साहब, ये एक साहिब बात है कि नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि वो बोझ बहुत ज्यादा है. आप भी जाके उनका हिस्सा उनके साथ उन्होंने जड़ी पांडे ना चुको. चलो पांड चुकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सा मसला हूं ये कि जब आपने इन राइटिंग लिफाफा दे दिया जाके, आपने स्पीकर अयाज सादिक साहब को कि ये हमारा लिफाफा है, ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं इन राइटिंग, वो लिफाफा उन बार फिर रहे हैं. सुनते लोगों ने जो साहब वो तस्वीरें नहीं, मैं उमर यूब साहब के लिफाफे की बात कर रहा हूं, उनका चार्टर ऑफ डिमांड जो था इन राइटिंग. तो हुकूमत ने भी एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो वहां पे दे दिया. तो वो कहते हैं कि एहतमाम उजद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल बैठ जाते वहां पे उस मुज़ाकराती कमेटी के अंदर, वहां पे वो बताते कि जी हम ये बनाने जा रहे हैं, तो कह देते कि जी हमारी डिमांड ये है, इसके ऊपर आप पूरा नहीं उतर रहे तो बाबा टाई हम जा रहे हैं, हम बिल्कुल इस पे हम नहीं बैठेंगे, तो मामला खत्म हो जाते. बात खत्म कहां पे हुई है साहब? मेरी 2 जुमले सुन ले बस. खावर साहब, जब पिछली दफा उन्होंने कह दिया कि अगर कमीशन की असूली मंजूरी या एक्सेप्टेंस या उस पर इतफाक अगर नहीं होता तो अगला कोई सेशन हमने नहीं करना, उन्होंने 2 टोक कह दिया हुआ है. उसके बाद आप उनको कहते हैं जी आप फरार हो गए, आप भाग गए, अब भाई कोई नहीं है हुआ. आपने अगर उनके डिमांड्स नहीं मानने तो वो पहले दिन से नजर, आप अभी वो कह के गए हैं कि कमीशन बनाए तो हम आएंगे, तो आप कहते हैं हमने तो कोई कमीशन नहीं बनाना, ना 9 मई का बनाना है, 26 मई का, 26 नवंबर का आना जैसे आओ, नहीं तो बाद में एक सेकंड थॉट आई या कहीं से और थप्पड़ आया, तो फिर उन्होंने कहा आ जाओ हम अपना लिफाफा तैयार करके बैठे. उन्होंने कहा आपके खोखले लिफाफे जो है ना, और आपके लिफाफे जो है आपको मुबारक, हमें कोई ज़रूरत नहीं है. तो वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो भी थी उधर चले गए. इस तरह थोड़े आज ही गवर्नमेंट अभी 2 सत्र ऐलान कर दिया. चलें